السلام علیکم عزیز طلباء، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہم یہ نظم پڑھ رہے تھے ہمارے وطن کا نشان۔ اس کے پہلے دو بند کی تشریح ہم نے کر لی تھی۔ اب ہم بڑھتے ہیں تیسرے بند کی طرف۔ عزیز طلباء، تیسرا بند ہے: یہ نشان جس سے لرزاں تھے روم و عجم، یہ نشان جس سے ترساں تھے خاک و جم، یہ نشان جس سے تھا سرنگوں ایک جہاں، یہ نشان یہ ہمارے وطن کا نشان۔ عزیز طلباء، اب دیکھیے یہاں پر مشکل الفاظ کے معنی جو ہیں وہ دیے گئے ہیں۔ بند نمبر 3 جو ہے اس کے مشکل الفاظ کے معنی یہاں پر لکھے ہوئے ہیں۔ لرزاں، کانپتے ہوئے۔ روم ایک ملک کا نام ہے۔ عجم، عجم کہتے ہیں غیر عربی کو، یعنی جو غیر عرب ہو، عرب کے علاوہ کسی اور ملک کا باشندہ ہو۔ ترساں، ڈرے ہوئے، خوف زدہ۔ خاقان، چین کے سابقہ بادشاہوں کا لقب ہے، بڑا بادشاہ۔ جم، جم کہتے ہیں جمشید شاہ کے نام کا مخفف جو ایران کا بڑا بادشاہ تھا۔ سرنگوں، سر کو جھکائے ہوئے۔ اس تیسرے بند کا مفہوم کچھ اس طرح ہے: اس بند میں شاعر پاکستانی پرچم کو ہمارے اسلاف کی جرأت و بہادری کا نشان بتاتا ہے، جس کی ہیبت سے ایران و روم کی سلطنتیں کانپتی تھیں۔ چین اور ترکی تک ان مجاہدین کا رعب و دبدبہ تھا۔ چین اور ترکی پر ان مجاہدین کا رعب و دبدبہ تھا۔ اس پرچم اسلامی کے سامنے ہر کوئی اپنے سر جھکائے کھڑا تھا۔ عزیز طلباء، اب ہم آتے ہیں اس تیسرے بند کی تشریح کی طرف۔ تیسرے بند میں شاعر نے بہت خوبصورت انداز میں اپنے جو ہے اسلامی پرچم کی تاریخ بیان کرتے ہوئے بتایا ہے کہ میرے وطن کے پرچم پر بنا ہوا چاند ستارے کا نشان ایسا ہے جس سے بڑے بڑے ملک کانپتے ہیں۔ چاند ستارہ مسلمانوں کی عظمت کا نشان ہے۔ مسلمان جب توحید کا پرچم لے کر اٹھے تو ساری دنیا پر چھا گئے۔ عرب کے مقابلے میں روم اور ایران بڑی طاقتیں تھیں، لیکن مسلمانوں کے جذبہ ایمانی کے سامنے وہ بالکل بے بس تھیں۔ ان کے بادشاہوں کے دلوں پر مسلمانوں کا رعب چھایا ہوا تھا۔ یہاں چاند اور ستارہ بلندی کی علامت ہے، یعنی یہاں پر شاعر نے چاند اور ستارے کو بلندی کی علامت کے طور پر استعمال کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد مسلمان جب دنیا فتح کرنے کے لیے نکلے تو سارا جہان ان کے آگے جھک گیا، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی خاطر اٹھے تھے۔ اب وہی نشان ہمارے جھنڈے پر بھی ہے۔ انشاءاللہ ایک دن پاکستان کے مسلمان بھی ساری دنیا پر چھا جائیں گے۔ عزیز طلباء، اب ہم بڑھتے ہیں چوتھے بند کی طرف۔ یہ نشان اپنی زرعی روایات کا، یہ نشان غازیوں کی کرامات کا، جن کا جوش مسلسل تھا تیغ رواں، یہ نشان یہ ہمارے وطن کا نشان۔ ایک دفعہ پھر میں بند نمبر 4 کو پڑھ دیتا ہوں۔ یہ نشان اپنی زرعی روایات کا، یہ نشان غازیوں کی کرامات کا، جن کا جوش مسلسل تھا تیغ رواں، یہ نشان یہ ہمارے وطن کا نشان۔ عزیز طلباء، اب ہم دیکھتے ہیں اس چوتھے بند کے مشکل الفاظ کے معنی۔ زرعی کہتے ہیں سنہری، روایات حکایات واقعات، ٹھیک ہے۔ غازی کہتے ہیں سپاہی، جنگ میں لڑنے والے جو سپاہی ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں غازی۔
کرامات کہتے ہیں معجزات کو، تیغ رواں یعنی مسلسل چلتی ہوئی تلوار۔ چوتھے بند کا جو ہے مفہوم کچھ اس طرح ہے، یہ نشان ہمارے جواں مرد اسلاف کی شجاعت کی یاد دلاتا ہے، جن کا جذبہ ایمانی اور شوق شہادت تھمنے کا نام نہ لیتا تھا۔ عزیز طلباء، اس چوتھے بند کی ہم تشریح کی جانب بڑھتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں شاعر نے اس چوتھے بند میں کیا کہنے کی کوشش کی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ ہمارے وطن کا جھنڈا جو ہے ہماری شاندار اور سنہری روایات کا امین ہے۔ یہ جھنڈا اسلام کے ان غازیوں کے جوش و خروش اور حیران کرنے والے کارناموں کو ظاہر کرتا ہے جن کی تلواریں ہمیشہ اسلام کے دشمنوں کے برے عزم کو کچلنے کے لیے تیار رہتی تھی۔ ان میں جوش ایمانی تھا، وہ اللہ تعالیٰ کے دین کو عزیز طلباء سر بلند کرنے کے لیے نکلے تھے، اس لیے انہوں نے کبھی راستے کی مشکلات کی پرواہ نہیں کی، اور جو بھی ان کا راستہ روکنے کے لیے آیا، ان کی نہ رکنے والی تلواروں نے ان سب کا صفایا کر دیا۔ عزیز طلباء، آپ لوگوں کو اس تیسرے بند کی تشریح کا بھی اندازہ ہو چکا ہوگا کہ چوتھے بند میں یہ بلکہ چوتھا بند ہے، تو چوتھے بند میں شاعر نے کیا بیان کیا ہے اور اپنے اسلاف کی جو شجاعت و بہادری کی داستان ہے، معجزات ہیں، ان کی بات کی ہے اور بتایا ہے کہ ہمارے اسلاف نے کس طرح قربانیاں دی ہیں، اور ان کے سامنے کوئی بھی آ جاتا تو ان کی نہ رکنے والی تلوار ان کا صفایا کر دیتی۔ ٹھیک ہے عزیز طلباء، اب آتے ہیں ہم اس نظم کے 5ویں بند کی طرف۔ جن کے سینے منور تھے قرآن سے، جن کے چہرے فروزاں تھے ایمان سے، جن کی ہمت قوی، جن کی قوت جواں، یہ نشان یہ ہمارے وطن کا نشان۔ ایک دفعہ پھر پڑھ دیتا ہوں 5ویں بند کو۔ جن کے سینے منور تھے قرآن سے، جن کے چہرے فروزاں تھے ایمان سے، جن کی ہمت قوی، جن کی قوت جواں، یہ نشان یہ ہمارے وطن کا نشان۔ عزیز طلباء، اب ہم بڑھتے ہیں 5ویں بند کے مشکل الفاظ کے معنیوں کی طرف۔ منور کہتے ہیں روشن، فروزاں روشن چمکتا ہوا، قوی کہتے ہیں طاقتور کو۔ 5ویں بند کا مفہوم دیکھیں تو کچھ اس طرح ہے، ہمارے مجاہدین کے سینوں میں تعلیمات قرآنی چراغ کی طرح روشن تھیں، ایمان کی طاقت اور قوت سے ان کے چہرے روشن تھے، یعنی وہ چہروں سے مطمئن نظر آ رہے تھے کیونکہ ان کے سینوں میں قرآن کی تعلیمات تھیں۔ ٹھیک ہے، اچھا جی عزیز طلباء، اب ہم بڑھتے ہیں 5ویں بند کی تشریح کی طرف۔ اس بند میں شاعر نے بہت خوبصورت انداز میں اپنے مجاہدین کی شجاعت و بہادری کی داستان رقم کی ہے اور بتایا ہے کہ ہمارے مجاہدین کے سینے جو ہیں قرآن پاک کے نور سے روشن ہیں، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے کلام کو اپنے سینوں کی زینت بنایا ہوا ہے۔ مراد یہ ہے کہ ان کے دل اس راستے پر چلتے ہیں جو قرآن مجید نے ان کے لیے پسند فرمایا ہے، ان کے چہروں پر ایمان کی روشنی چمکتی دمکتی نظر آتی ہے۔ ہمارے مجاہدین نے اسلام کے فروغ کے لیے اپنی ہمتیں اور قوتیں وقف کر دی ہیں۔ ہمارے وطن کا جھنڈا انہی نشانیوں کا ترجمان ہے، یعنی ہمارے جو مجاہدین ہیں وہ لڑنے والے مجاہدین، ان کے سینوں میں قرآنی تعلیمات ہیں جس کی وجہ سے وہ لڑتے ہوئے کبھی بھی گھبراتے نہیں ہیں، مسلسل اپنے دشمنوں کا صفایا کرتے جاتے ہیں۔ عزیز طلباء، یہاں تک آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب باقی جتنے بند رہ گئے ہیں وہ اگلے لیکچر میں ہم پڑھ لیں گے، تو آپ لوگ ایک دفعہ جو پچھلے
2-3 बंद हमने पढ़े थे पिछले लेक्चर में, उनके अल्फाज के मानी एक दफ़ा देख लीजिए ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो जाए कि पहले जो 2 बंद हमने पहले लेक्चर में पढ़े थे, उनके अल्फाज के मानी क्या थे और उनका मुख्तसर मफ़हूम भी मैंने यहाँ पर बयान किया हुआ है। आप अपनी स्क्रीन पर आसानी के साथ देख सकते हैं। जी, अज़ीज़ तलबा, अब हमारी जो है क्लास का टाइम ख़त्म हो चुका है। बाकी हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।